السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ ہم سب رمضان المبارک کے آخری عشرے کے چوتھے جمعۃ المبارک میں اس وقت حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس مناسبت سے کہ رمضان المبارک خاص قرآن مجید فرقان حمید کی مناسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ الذین یہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا تعارف ہی نزول قرآن ایک وجہ اور سبب بھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اس مہینے کی بڑی خاص مناسبت ہے۔ انشاءاللہ ختم قرآن کی جو ہماری محفل ہوگی اس میں بھی میں اسی مناسبت سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید عظیم الشان کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پہلی ساری کتابوں کا جامع بنا کے بھیجا، یعنی جو وحی کا نزول حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، صحائف بھی نازل فرمائے۔ ان کتابوں اور صحائف کا مجموعہ کہہ لیجئے کہ فائنل ایڈیشن جو ہے، جو چیزیں بھی باقی رکھنا مقصود تھیں، جن ہدایات کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے باقی رکھنا مقصود تھا، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جمع فرما دی۔ ان معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک جامع کتاب ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز بیان فرما دی ہے، جو بھی انسانوں کی ضرورت ہے تو وہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرما دی۔ یہ کتاب، اس کی تلاوت رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر تراویحوں میں، نمازوں میں اور نوافل کے اندر محافل شبینہ کی صورت میں، اور ویسے معمول سے ذرا زیادہ تلاوت، یہ ہمارا ایک طریقہ ہے رمضان المبارک کے اندر۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے جن کو میں نے یہ کتاب عطا کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب جو بظاہر حق ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، میں اس کا ایک خلاصہ عرض کر کے، اور قرآن مجید کا جو سب سے بڑا حق ہے اس کی طرف چاہوں گا کہ آپ احباب کی توجہ دلائی جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو بظاہر ایک مقصد یا ایک وجہ تلاوت کی یہ ہمیں سمجھ آتی ہے، ایک یہ مقصد ہمارے پیش نظر ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت، آیات، ان کی تلاوت لازم ہے۔ تو یعنی اتنا قرآن مجید ایک بندہ مومن جو ہے وہ ضرور یاد کرتا ہے، اور کرنا چاہیے کہ ویسے تو نماز اگر کوئی شخص جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہر رکعت کے اندر قل اللہ بھی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، ایک ہی صورت اس کو آتی ہے اس کو ہی ہمیشہ پڑھتا رہے تو تب بھی درست ہے۔ لیکن سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم
نمازوں کے اندر مختلف صورتیں، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر بالکل ہی کم یہ میسر ہو، قرآن کم میسر ہو، تو کم از کم آخری پارہ جو ہے اس کا کوئی آدھا حصہ آخر سے کم از کم اتنا ضرور یاد ہونا چاہیے کہ بندہ بدل بدل کے دوہرا کے پڑھے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ یاد ہو بڑا اچھا ہے۔ تو یہ جو فرض قرات ہے اس میں بھی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ ہم مختلف نمازوں کے اندر مختلف آیات اور مختلف صورتیں پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اگر کسی کو یہ میسر ہو، خاص طور پر حفاظ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور ہمارے آئمہ عام طور پر جو نمازیں قرات والی ہیں، بلند قرات والی ہیں، تو اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جو میری طرح حافظ نہیں ہے تو وہ بھی کم از کم اتنا ضرور کریں کہ بس کوئی 1 2 4 صورتیں ہی یاد نہ ہوں، زیادہ صورتیں یاد، تاکہ وہ سہولت سے قرآن مجید کو مختلف مواقع پر آیات تبدیل کر کے پڑھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے ان کا تعلق بنے۔ تو ایک جو بظاہر مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی فرائض کو، سنت اور نوافل کو اس طریقے کے مطابق ادا کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اچھا، ایک مقصد ہمارے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہم ثواب کی نیت سے بھی پڑھتے ہیں، حصول ثواب کے لیے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک حرف جو ہے وہ پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں۔ رمضان میں ظاہر ہے کہ 70، اور اگر نمازوں کے اندر تلاوت ہو تو پھر یہ 700 گنا، اور اس سے زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جتنا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک اصول بیان فرمایا ہے اجر و ثواب کے حوالے سے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، کہ اللہ رب العزت جو بھی کوئی نیکی لے کر آتا ہے تو اس پر 10 گنا کم از کم، زیادہ نہیں طے کیا۔ زیادہ کتنا ہے یہ اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے جس کو کوئی بجٹ کا پرابلم ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، بے حد و حساب ہے۔ تو اس کا اعلان ہے کہ ایک نیکی پر میں 10 گنا اجر دوں گا، یعنی 10 نیکیاں، ایک نیکی 10 شمار ہوں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا۔ گویا کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قیامت کے دن اور آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیکی اور گناہ ہے، یہ کرنسی ہے وہاں پر۔ جس طرح یہاں ہم اپنی خرید و فروخت جو ہے وہ روپے پیسے میں، ڈالر پاؤنڈ اور یورو وغیرہ میں کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی خرید و فروخت ہوگی، یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ کسی کے لینے پڑیں گے اگر خدا نخواستہ کو معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ تو اس لیے بھی ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ تاکہ نیکیوں کا جو اجر اور ثواب ہے، اور خاص طور پر اگر کسی دوسرے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں حصول ثواب کے علاوہ ایصال ثواب کے لیے، تو وہ یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں۔ تیسرا بڑا جو مقصد قرآن مجید فرقان حمید کا، کہ ہم اس لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں حصول برکت کے لیے، اور یہ وضاحت خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس چیز کی تلقین بھی فرمائی کہ اے لوگوں، اپنے گھروں کے اندر آپ نمازوں کی تلاوت کا پورا اہتمام کرو، گھروں کے اندر۔ اکثر میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مثلا آپ جمعے کے لیے آئے ہیں تو اگر ممکن ہو تو سنتیں گھر پڑھ کر آئیے، نوافل گھر جا کر پڑھ لیجئے۔ یہاں فرائض یہ نہیں ہے کہ یہاں سنت اور نوافل پڑھے نہیں جا سکتے، آپ کی کوئی مصروفیت ہے تو آپ ادھر پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ گھر تک پہنچتے پہنچتے کہیں میں کسی اور مشغولیت میں نہ چلا جاؤں۔ لیکن یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ فرائض کے لیے آپ مسجد کا رخ کریں،
اور سنت اور نوافل کے لیے گھر کے اندر مصلی رکھیں۔ جس گھر کے اندر نماز ہوگی، جس گھر کے اندر تلاوت ہوگی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں وہاں پر نازل ہوں گی۔ یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ انہوں نے خود بیان کیا کہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو میں اپنی اس تلاوت کے اندر اتنا محو ہوا کہ میرا بیٹا جو میرے ساتھ ہی صحن کے اندر چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، تو جب میں تلاوت میں بالکل منہمک ہو گیا، گم ہو گیا، تو اچانک جو چارپائی کے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا تو وہ اچھلنے لگا، اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ بچے کو کچل نہ دے، تو میں نے اپنی تلاوت کو بند کیا۔ جب میں تلاوت کو بند کیا تو میری نظر اٹھی تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے نور کی قندیلیں اتر رہی ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور پھر مجھ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر وہی معاملہ ہوا کہ گھوڑا بدکنے لگا، اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو میں نے دوبارہ تلاوت بند کی تو اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی قندیلیں اتر رہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے رات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت میں یہ جو منظر دیکھا تھا، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، رات ایسا معاملہ ہوا، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ معاملہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید، یہ قرآن مجید کا وہ نور ہے، وہ برکتیں ہیں جس کو تم نے رات کے اندھیرے میں اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر تم دن کی روشنی میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اپنی اس تلاوت کو جاری رکھتے تو لوگ دن کی روشنی میں بھی تیرے سامنے یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے۔ تو جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ ماحول جو بنانا ہوتا ہے گھر کے اندر، جو برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ماحول بنانا ہوتا ہے، تو یہ کس نے بنانا ہوتا ہے؟ یہ ماحول ظاہر ہے ہم نے بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو صلو فی بیوتکم ولا تجعلوا قبورا، اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی گھر کے اندر نماز مصلی نہیں ہے، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، تو وہ قبرستان ہے، اس گھر کی مثال قبرستان کی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ گھروں کے اندر نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ البیت الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے وہ اس کی مثال کھنڈر کی ہے، وہ تباہ شدہ ہے۔ اکثر دوست یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی گھر میں کوئی نوست آ گئی ہے، گھر کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، روک لگ گئی ہے، اور پھر علماء کے پاس، عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ اگر علماء کے پاس جائیں تو وہ تو اچھا امید ہے کہ بہتر مسئلے کا حل بتائیں گے، وہ تو ظاہر ہے یہی بتائیں گے نا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس قرآن کی جو برکت ہے وہ ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گھر کے اندر جو تلاوت ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نوست اور یہ سایہ جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ کسی نے وار کر دیا ہے، کسی نے کاروبار کے اندر بندش ڈال دی ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے رسول کی ہدایات اور تعلیمات کو دیکھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں اللہ کے پیغمبر پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم پر اس کو دم کرتے تھے، ایک لحاظ سے اپنے جسم پر پھیرتے تھے اور پھر آپ سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا۔ گھروں کے اندر نحوست، کاروبار کے اندر بندش، یہ کوئی بندش نہیں ہوتی۔ وہ بندش ہو سکتا ہے کہ ہماری بے ہمتی کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، کوئی آپ کا کاروبار بند نہیں کر سکتا۔ علماء سے پوچھیں گے تو وہ یہی آپ کو بتائیں گے، کوئی گھر کے اندر نحوست ڈال ہی نہیں سکتا۔ یہ نحوست ڈالنے کا سبب ہم خود بن جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر گھر کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلاوت کرو، جس گھر میں تلاوت نہیں ہے کھنڈر ہے، جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر حضور نے فرمایا کہ قبرستان ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر گھر کے اندر جس طرح کا ماحول ہو، خدا نخواستہ اگر گھر کے اندر کوئی شیطانی کام کیے جاتے ہیں، غلط کام کیے جاتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر اذکار ہے، نہ وضو ہے، وہ اہتمام ہی نہیں ہے، تو وہاں کون سی چیزیں اتریں گی؟ بھی شیطان اترے گا نا، شیطان اور شیطان کے چیلے وہاں پر نزول کریں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ نحوست خود بخود نہ آ گئی۔ اور اگر اس کے برعکس یہ ہو کہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو پھر وہی منظر ہوگا جو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے آسمان سے نورانی قندیلوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اگر گھر کے اندر یہ ماحول ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اس گھر کے اندر نازل ہوں گی۔ اگر گندگی ہو تو مکھیاں آئیں گی نا بھائی، اور اگر پھول ہوں تو ظاہر ہے کہ بھنورا آئے گا، وہاں پر شہد کی مکھی آئے گی، وہ گندگی والی مکھی نہیں آئے گی، وہاں بلبل آئے گی، وہاں کوئی خوشبو پھیلے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم برکتوں کا حصول چاہتے ہیں، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تلاوت کو، گھروں کے اندر تلاوت کو، نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو شکوہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ بس یہ بڑی نوست آ گئی ہے، پھر عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ صحیح لوٹتے ہیں، صحیح کاروبار کرتے ہیں، آپ سے باقاعدہ طے کرتے ہیں کہ کس طرح کا تعویذ آپ کو چاہیے۔ علماء کے پاس جائیں گے، اہل علم کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کہ بھائی آپ اس کے لیے یہ عمل کیجئے اور یہ عمل کیجئے۔ مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں، میں کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت بڑھا دو، نماز بڑھا دیں آپ گھر کے اندر۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نسخہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین نحوست کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوست کے خاتمے کے لیے اور برکت کے حصول کے لیے معوذتین کی کثرت کرتے تھے، سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے۔ اور ایک یہودی نے جب آپ پر جادو کیا اور اس کے کچھ اثرات آپ نے محسوس کیے تو یہی 2 صورتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے اس جادو کا توڑ کر دیا۔ تو گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، ہر جگہ پر بس ایک ہی نسخہ ہے، آپ قرآن مجید کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کی فیکٹری ہے تو کوئی ٹائم سارے مزدوروں کو اکٹھا کر کے تلاوت بھی کروائی جا سکتی ہے۔ نماز کا اہتمام تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ دوست جو ہیں وہ باقاعدہ کرواتے ہیں، موقع دیتے ہیں، تو نماز کا اہتمام کر لیا جائے، تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے۔ چوتھا جو بڑا ایک مقصد قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، ویسے میں عرض کروں کہ قرآن مجید اصلاً روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے نازل ہوا ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی مزمحل ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، لیکن ہے تو یہ اصلاً قرآن مجید جو ہے روحانی بیماریوں کا علاج، لیکن قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ یہ
جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں دونوں کے لیے اگر انسان کا اس درجے میں ایمان اور یقین ہو تو دونوں حوالوں سے ہی مؤثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ اس چیز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے جسم پر یہ صورتوں کا دم کر لیا کرتے تھے، جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا دم۔ تو یہ مطلب ہے، باقی جو کام ہم نے شروع کیا ہوا بطور کاروبار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں نے عرض کیا کہ اصلاً ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ و نصیحت کا ایک پیغام آ گیا ہے، تمہارے پاس یہ تمہارے پاس ایک پیغام پہنچ گیا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماری کا، تمہارے سینوں کی بیماری کا علاج ہے اس کے اندر۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی ہے اور سراپا رحمت بھی ہے یہ اہل ایمان کے لیے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، یہ اس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کوئی محسوس کرے کسی طرح کی کوئی تنگی اور تکلیف، تو اللہ کو یاد کر کے وضو کریں اور نماز شروع کر لیں، اطمینان نصیب ہوگا۔ وضو کریں اور تلاوت شروع کر دیں۔ یہ ہماری مشکلات، ہمارے مسائل، ان کے اندر جو تسکین ہے نماز کی برکت سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو جو بھی مصیبت آ گئی ہے تلاوت کے ذریعے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے ہماری روحانی بیماریوں کا علاج اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح اس کے اندر ہر طرح کی شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کا پانچواں بڑا مقصد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر زیادہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں باقی بھی ٹھیک ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنی فرض اور سنت اور نوافل کی صحیح ادائیگی کے لیے، ہم اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں اجر و ثواب حاصل ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ ہم اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی ذات، اپنے گھر، اپنی زندگی کے اندر برکت حاصل ہو، یہ بھی درست ہے۔ ہم اس لیے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یہ مقصد بھی ہے کہ تاکہ ہمیں اس سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات نصیب ہو، اور یہ مقصد بھی کوئی برا نہیں ہے، اس مقصد کو بھی قرآن مجید پورا کرتا ہے۔ یہ شاید سارے مقاصد بعض حوالوں سے درست ہونے کے باوجود بنیادی مقصد کی طرف شاید ہماری توجہ جو ہے وہ شاید کم ہوتی ہے کہ یہ سارے مقصد درست ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ خود قرآن سے پوچھئے کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن کس لیے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ آخری کتاب کس لیے نازل فرمائی، خود قرآن سے پوچھئے۔ آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب، اس کا بنیادی مقصد ہدایت کا حصول ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو مخاطب کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ کن کی طرف آیا، تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ پیغام ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کرتا ہے؟ وہ متقی لوگ ہیں۔ متقین کے لیے ہدایت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ پہلے میں اس کی وضاحت ایک اور چیز کی کر دوں، پھر میں اس کی طرف آتا ہوں
کہ اللہ رب العزت نے اس کو متقین کے لیے ہدایت بنایا. اور ہدایت کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر ہم دوسرے نقطے کی طرف جائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ہے اس کا بنیادی مقصد اس کتاب کے نزول کا. باقی سارے مقاصد اپنی جگہ درست ہونے کے باوجود وہ ضمنی مقاصد ہیں. بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہدایت کا حصول. اور ہدایت کو کیسے سمجھنا ہے، ہدایت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ ذرا توجہ فرمائیں، اس پورے واقعے کو ذرا اپنے تصور میں لائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں جی حوا علیہ السلام کے نزول کا جو تذکرہ فرمایا اور ان کو اس دنیا کے اندر اس زمین پر نازل فرمایا، تو وہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہدایت اور اس کا دائرہ کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں جی حوا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب آپ زمین میں اترو، تو پھر اس اعلان کے ساتھ ان کو زمین کے اندر اتارا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین کے اندر یہ تمہارے لیے جائے قرار ہے اور ایک مقرر وقت کے لیے یہاں پر تم نے فائدہ اٹھانا ہے. یہ کوئی فار ایور نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک تو یہ بات طے ہوگی. اور دوسری بات یہ فرما دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو شخص اس ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اب اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر قیامت کے دن انجام کار نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا. ویسے دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کو جب لوگوں نے تلاوت کیا تو لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے اپنے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی. تفصیلات میں نہیں جا پاؤں گا، لیکن اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی سائنسی ذہن کا مالک ہے، سائنٹسٹ ہے، تو وہ اس اینگل سے قرآن مجید کو دیکھ کر ایک سائنسدان کے طور پر اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا. ٹھیک. ایک شخص جو فلسفیانہ اور منطقی ذہن رکھتا ہے، فلسفی اس کا خاص ذوق ہے، تو وہ اس پہلو سے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے. قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیشہ مورخین کو حیرت کے اندر مبتلا کیا کہ ایسی صاف ستھرے انداز میں چیزوں کو بیان کیا، گمشدہ حقائق اور ان کی کڑیوں کو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے جوڑا ہے کہ جتنے اشکالات پیدا ہوتے تھے وہ سارے کے سارے رفع ہو گئے. تو وہ لوگ اپنے اینگل سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے اس سے متاثر ہوئے. میں نے ایک شخص کا قبول اسلام کا واقعہ پڑھا کہ وہ انگریز مسلمان ہوا، بہت بڑا موسیقار تھا، جن سے میرے نام نکل گیا. ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کی یہ کتاب ہے، ہم مسلمان کیوں ہوئے. اچھا، وہ عجیب وجہ سے مسلمان، اس نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کی تلاوت کو جب اس نے سنا تو چونکہ وہ بہت بڑا میوزیشین تھا، موسیقار تھا، تو وہ اسی پہلو سے قرآن مجید سے متاثر ہو کر مسلمان ہوگا کہ یہ قرآن یہ عام کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صوتی آہنگ جس طرح اس قرآن کی تلاوت میں ہے اور جس طرح نشیب و فراز اور کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر آپ شاعری میں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، موسیقی جو ہے وہ اصل میں اسی شاعری کا ردم ہوتا ہے نا، الفاظ کے بغیر. تو وہ اس سے اس درجے متاثر ہوا قرآن مجید فرقان حمید کے اس پہلو سے. ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے. بعد میں قرآن کو پڑھتے پڑھتے جب ایک جگہ پر اس کو اشکال ہوا اور وہ ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس آیا کہ یہ میں قرآن کو بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قرآن میں کہیں نہ کوئی کام گڑبڑ ہو گئی، رہ گئی ہے، کچھ چیزیں جمع ہونے سے رہ گئی ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ مسلمان ہوا ہے، اب خدا نخواستہ کسی مشکل کی وجہ سے یہ واپس نہ چلا جائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں کون سا شک پڑ گیا ہے قرآن میں؟ اس نے کہا یہ جو سورت ہے نا، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ یہ جو ردم بنتا ہے پوری سورت کا، تو یہ ردم موسیقیت کے معیار کے مطابق نہیں ہے، مجھے شک ہے کہ اس میں سے کوئی لفظ گر گیا ہے، وہ جمع نہیں ہو سکا، تو لہٰذا یہ پورا قرآن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے خیال میں اگر اس کو اس طرح پڑھ لیا جائے، یعنی انہوں نے بغیر وہ افواجا کی بجائے نا افواجن آگے ملا کے پڑھ دیا، اگر اس طرح پڑھ لیا جائے تو پھر جو تمہارا فن موسیقی ہے اس کے اعتبار سے پھر ٹھیک ہے۔ تو وہ اچھل پڑا، وہ کہنے لگا ہاں اگر اس کو اس طرح پڑھ لیا جائے تو پھر وہ جو کمی ہمیں نظر آتی ہے موسیقیت کے نقطہ نظر سے وہ ختم ہو گئے۔ تو وہ واپس یعنی اپنا اس کا جو سمجھ لیجئے کہ اشکال اس کا دور ہو گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک موسیقار، ایک سائنسدان، ایک ماہر طب، ایک مورخ، ایک فلسفی اپنے اپنے اینگل سے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتا اور پڑھتا ہے، اور یہ سارے اینگل ہی چاہے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو، کتنے ہی قابل توجہ کیوں نہ ہو، یہ اپنی جگہ پر ان کی اپنی اہمیت ہوگی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا جو سب سے اہم اینگل ہے، جو سب سے اہم پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ ہم اس کو بطور کتاب ہدایت کے پڑھیں، نہ کہ تاریخ کی ایک کتاب کے طور پر، نہ کہ سائنس کی ایک کتاب کے طور پر۔ بے شک اس میں سائنسی حقائق موجود ہیں، اس میں تاریخ کے نادر واقعات کی کڑیاں جس طرح جوڑی گئی ہیں وہ بھی حیرت کے اندر ڈال دینے والی ہیں۔ یہ ساری پہلو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میرے بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سب ہر ذوق کے شخص کے لیے اس کے اندر دلچسپی ہے، لیکن ان دلچسپیوں میں سب سے بڑھ کر جس پہلو کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ اس کی ایک ایک بات اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہم پڑھیں، اور اس میں اس طرح ہم شریک ہوں کہ کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی جگہ پر بطور ہدایت کے جب ہم اس کو پڑھیں گے اور کوئی شک نہیں کریں گے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد اصل یہ حاصل ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ ہے تو یہ ہدی للناس، لیکن ہے تو سب انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت حاصل کون کریں گے؟ ہدی للمتقین، وہ متقین حاصل کریں گے۔ اور متقی کون ہے؟ متقی وہ شخص ہے جو قرآن مجید پر ایمان بھی رکھتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے دو لفظ استعمال کیے کہ شاید لوگ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن یقین اصل نہیں ہے۔ کیسے بلا کہ ایمان ہے یقین کوئی نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے یقین کوئی نہیں ہے۔ منافقین کو دیکھ لیں کہ منافقین کا حال یہ تھا کہ ایمان کا اعلان کر رکھا ہے لیکن یقین کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے، یقین کوئی نہیں ہے تو گیا نا سب کچھ۔ بس اوقات یقین ہوتا ہے کہ ہے بات سچی۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، یقین تھا، یقین تھا، ایمان کوئی نہیں تھا۔ فرعون کو پورا پکا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے دربار کے اندر سب کو، سارے جادوگروں کو شکست دے کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو جادوگر نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو باتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ ایمان نہیں تھا، یقین فرعون کو بھی تھا، ابو لہب کو بھی تھا، ابو جہل کو بھی تھا کہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں۔
اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ دونوں چیزوں کو جوڑیں ہم خدا کے لیے. ہم نے نا ایمان کا دعویٰ کر رکھا ہے, ایمان کا اعلان کر رکھا ہے کہ ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے. جی بھائی وہ ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ وہ ایمان اس وقت ثابت ہوگا جب ہمارا عمل اس کے مطابق ہوگا. اگر ہمارا قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے، اگر قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنوارتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس کے مطابق نہ ہو. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی اپنا واقعہ، ان کا واقعہ انہوں نے خود بیان کیا، جس کو ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید ہدایت کب بنتا ہے. ان کی فکر کا خلاصہ، چونکہ وقت تھوڑا ہے، ان کی فکر کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جب قرآن تمہارے دل پر بھی نازل ہو اور قرآن تمہارے دماغ کے اوپر بھی نازل ہو. ایک جگہ انہوں نے کہا نا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا رومی ہے نہ صاحب کشاف، کہ جب تک تیرے دل پر قرآن مجید کا نزول نہ ہو. اور دل پر نزول کیسے ہوتا ہے؟ یہ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں ابا جی کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا تھا، وہ تھوڑی دیر ادھر ٹھہر جاتے تھے، میں گھر آ کے تلاوت کرتا تھا. کبھی جلدی آ جاتے تو مجھے دیکھتے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں. ایک دن رک گئے میرے پاس، کہنے لگے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ یہ بھی بڑا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. علامہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کہنے لگے کہ جو پڑھ رہے ہو یا یہ تم پر نازل بھی ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے سوال سے زیادہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بلا کوئی سوال کرنے والا ہے، نازل تو اللہ کے رسول پر ہوا. لیکن یہ سوال کر کے چلے گئے اور پھر کچھ وقت کے بعد مجھے بلا کے کہا کہ بیٹا قرآن مجید ہم پر بھی نازل ہوتا ہے. تو پھر اس کی وضاحت کی کہ بندہ مومن کے قلب پر قرآن کب نازل ہوتا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر اقبال کے اسی پس منظر میں ہے کہ جب ان کے والد نے ان کو بتایا کہ بیٹا قرآن تمہارے دل پر تب نازل ہوگا جب صاحب کتاب کی محبت تمہارے دل کے اندر پیوست ہو جائے گی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ڈوب کر قرآن کو پڑھو گے تو تم محسوس کرو گے کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. اور دماغ پر کب قرآن نازل ہوگا؟ کہ جب قرآن مجید کے وہ حقائق جو غور و فکر کے متقاضی ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن پر رکتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے. اکثر میں یہ حدیث سناتا ہوں کہ ایک آیت قرآن کی اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ سننے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس نے ایک آیت رک کر، سمجھ کر، ٹھہر کر، تدبر کے ساتھ، قرآن تدبر، تعقل، تفکر کے لفظ استعمال کرتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کو اس طرح رک کر پڑھتا ہے، کوئی سارا پارا پڑھنا ضروری نہیں ہے، دن کے اندر ایک آیت پڑھ لیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر تلاوت شروع فرماتے اور ایک ہی آیت کو مسلسل پڑھتے چلے جاتے، ایک ہی آیت کو پڑھتے چلے جاتے. تو تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف. جب قرآن اس کے لیے ہدایت ہوگا کہ جس کے لیے وہ اس کے دل پر بھی اور اس کے دماغ پر بھی اس کا نزول ہو، اور اس کتاب کو وہ بطور کتاب ہدایت کے پڑھے، اور اللہ رب العزت ایسے ہی شخص کو ہدایت نصیب فرماتا ہے جو اس کا سچا طلبگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.